آئیے ہم اس مدرسے کے اندر چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو اس مدرسے کے اندر کا کیا ہے صفائی ستھرائی کو لے کے. میں اپنے کیمرے پرسن سے کہوں گا کہ مدرسے کے اندر کی بڑا صاف ستھرا مدرسہ بنا ہے. اس کے اندر آپ کو دکھاتے ہیں. یہ دیکھیے وضو خانہ بنا ہوا ہے, صاف ستھرا ہے, صفائی وغیرہ یہاں پہ بہت قاعدے سے ہے. اور یہ مسجد ہے ماشاءاللہ, اندر بھی اس میں بھی کافی صفائی ہے. میں اپنا کیمرہ پرسن سے کہوں ذرا آپ قریب آ کے دکھائیں. اس میں کافی صاف ستھرا رکھا گیا. ڈسٹ بن وغیرہ کوڑے دان میں کوڑا ڈالنے کے لیے بنی ہوئی ہے. اور میں اپنے کیمرہ پرسن سے کہوں گا کہ وہ ذرا آفس کا دکھائیں کہ آفس کا یہ نمبر ہے, یہ آفس بنا ہوا ہے. ادھر آ کے آفس دکھائیں. اور مدرسے کے ذمہ دار لوگ سامنے بیٹھے ہیں, میں یہ بھی کہوں گا ان کا بھی فوٹو دکھائیں ذرا ان کو. اور ابھی ہم ان سے تھوڑی دیر میں کچھ بات چیت کریں گے مدرسے کو لے کے. السلام علیکم, میرا نام محمد شاہد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان ٹی وی ٹوڈے. آج ہم موجود ہیں سیتاپور روڈ پاس ایک علاقہ ہے ٹی جی ہاسٹل. وہاں پہ ایک مدرسہ چلتا ہے, اس کے ذمہ دار ہیں حافظ محمد فیصل صاحب. آئیے ان سے پوچھتے ہیں مدرسے کا کیا نام ہے اور اس کا کیسے نظام چلتا ہے. تو حافظ صاحب آپ کا بہت بہت تو شکریہ ہم سے بات چیت کرنے کے لیے. پہلے تو آپ مدرسے کا اپنا نام بتائیے. السلام علیکم. یہ مدرسہ جامعہ حبیبیہ مرکز العلوم جو کہ ٹی جی ہاسٹل روڈ پہ منعقد ہے, یہاں کا میں ناظم ہوں. اور یہاں ہمارے یہاں شعبہ حفظ کی تعلیم ہوتی ہے, اور ہمارے یہاں ہاسٹل کا بھی نظم ہے. 50-60 بچے ہمارے یہاں ہاسٹل میں رہتے ہیں. اور اس کی ذمہ داری چونکہ کوئی ہمارا سرکاری فنڈ یہاں سے نہیں آتا ہے, اور یہ ادارہ ہمارا دارالعلوم ندوۃ العلماء سے الحاق ہے, اور اس کو چلانے کے لیے ہمارے احباب لوگ ہماری مدد کرتے ہیں. اور جو ہمارے علاقے کے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ اپنی حلال کمائی سے جو ان سے ہو سکتا ہے وہ اس ادارے کو تعاون کرتے رہتے ہیں, جس سے ہمارا ادارہ چل رہا ہے. کتنے لوگوں کا اسٹاف ہے آپ کا اور کتنے بچے اور کہاں کہاں سے ہیں؟ ہمارے یہاں تقریباً 9 اسٹاف ہے, جس میں اساتذہ بھی ہیں اور خادم بھی ہیں, اور جو مطبخ کے ہمارے کھانا بنانے کے لیے جو ملازم ہیں وہ بھی ہیں. اور اس میں جو بچے ہمارے یہاں پڑھتے ہیں مختلف جگہوں سے آئے ہوئے ہیں, مقامی بھی ہیں, باہر سے بھی لوگ بچے بھیجتے ہیں, یہاں پڑھتے ہیں اور پڑھ کے یہاں سے فارغ ہو کے پھر جاتے ہیں. مدرسے کی فیس وغیرہ بھی لی جاتی ہے؟ ایک بچے پہ کتنی فیس ہوتی ہے؟ ہاسٹل کا خرچہ وغیرہ کس طرح؟ ہمارے یہاں ہاسٹل کی کوئی فیس نہیں لی جاتی ہے, کیونکہ یہاں غریب بچوں کی تعلیم ہوتی ہے, اور بہت ہی کمزور بچے ہمارے یہاں آتے ہیں جن کے ماں باپ کے پاس نہ اتنی آمدنی نہیں ہوتی ہے جس سے جو وہ اپنے بچوں کی تعلیم کو پورا کریں. جس کو ہمارے ادارے میں جو ہمارے ذمہ دار لوگ ہیں, جو ہمارے احباب لوگ ہیں یا ہمارے علاقے کے لوگ ہیں, ان کے تعاون سے یہ ادارہ چل رہا ہے. کتنے بچے اور یہ مدرسہ کتنا پرانا اور ابھی تک کتنے بچوں نے حافظ قرآن کیا ہے؟ یہ ادارہ تقریباً 25 سال پرانا ہے. اس سے پہلے ہمارے والد محترم حافظ مظاہر حسین صاحب مرحوم نے اس کی سنگ بنیاد رکھوائی تھی, جس کی سنگ بنیاد حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی الندوی نے اس کی سنگ بنیاد رکھی تھی. وہ والد صاحب ہمارے اس کو دیکھ رہے تھے. تقریباً 3 سال پہلے ان کا اچانک انتقال ہو گیا. اس کے بعد اس کی ذمہ داری کو میرے اوپر دیا گیا, تو میں اس ذمہ داری کو نبھا رہا ہوں اور ماشاءاللہ چل رہا ہے. ابھی فی الحال بیچ میں حالات ایسے تھے, لاک ڈاؤن تھا. اس لاک ڈاؤن میں بھی الحمدللہ ہمارے یہاں 4 حفاظ اس بندی میں بھی یہاں سے فارغ ہو کے گئے اور پورا حفظ مکمل کیا. اور ابھی بھی ماشاءاللہ جو ہے ہمارے یہاں 2 حفاظ نکلے ہیں ابھی, جنہوں نے اس سال اپنے ہی ادارے کی مسجد میں تراویح مکمل کی ہے. اور ماشاءاللہ اسی طرح ہمارا ادارہ چل رہا ہے. یہ کووڈ جس وقت کووڈ چل رہا تھا اس وقت کیا بچے سب یہیں تھے, گھر چلے گئے تھے, کیسے پھر مدرسے کا خرچ وغیرہ چل رہا؟ کووڈ میں بچے تقریباً جا چکے تھے. جو بچے دور کے تھے وہ سفر کی وجہ سے نہیں جا پائے, وہ ہمارے یہاں رہے. اب اس وقت تو بہت پریشانیاں ہوئی, لیکن چونکہ ہمارے دوست احباب ایسے تھے جنہوں نے پوری پرخلوص محبت کے ساتھ ہمارے ساتھ
کندھے سے کندھا ملا کے چلتے رہے. اس پریشانی میں بھی الحمدللہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی اور الحمدللہ میرا چلتا رہا. تو یہ تو محمد حافظ فیصل صاحب جنہوں نے مدرسے کے بارے میں تفصیل سے بتایا. اور ہمارے بیچ میں راحت صاحب ہیں جو کہ ایک عالم ہیں مدرسے میں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں ان کا کیا مدرسے میں کیا رول ہے, مدرسے کا حساب کتاب کیسے چلتا ہے, ان سے جانتے ہیں. راحت صاحب آپ بتائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ میں مدرسے کے ذمہ داروں میں سے ایک ذمہ دار مدرسے کا محتمیم ہوں. تو مدرسے کے بارے میں جو آمد خرچ ہے وہ عام لوگوں کے تعاون سے ہے, اور ہمارے ناظم صاحب جو بتا رہے تھے تفصیل سے کہ مدرسے کا یہ آمد ہے, تو یہ ہے. ان سے پہلے جو ہمارے مدرسے کے ناظم تھے حافظ مظاہر حسین صاحب, ان کی بہت قربانیاں رہی, ان کے ساتھ میں نے کام کیا, اور اب اس جو ابھی موجودہ ناظم ہیں ان کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں. الحمدللہ بہت اچھا مدرسے کا انتظام ہے اور اس کے اعتبار سے مدرسہ چل رہا ہے. جیسے کہ رمضان کا پاک مہینہ چل رہا ہے اور ایک آپ عالم ہیں, تو آپ سے ہم جاننا چاہیں گے, میرے درشکوں کو بتائیے کہ یہ رمضان کی جو 3 عشرے ہوتے ہیں ان کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے رمضان کے جو 3 عشرے ہیں, اصل سراسر رمضان تو اللہ کی طرف سے خیر اور رحمت ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بندوں پر خاص کرم فرمایا, رمضان جیسا مقدس مہینہ دیا, اس میں 3 عشرے بنائے. تو اول جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت کا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. چند ایام جو وہ روزے رکھتے ہیں اور ان کے روزوں کی بدولت اللہ تعالیٰ ان پر رحم کا کرم کا معاملہ فرماتے ہیں اور رحمت نازل فرماتے ہیں. اس کے بعد جو دوسرا عشرہ ہوتا ہے, بندے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں, نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان نیک اعمالوں کی بدولت ان کے خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں, ان کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیتے ہیں. جو آخری عشرہ ہوتا ہے تو ایک تو اللہ کی رحمت آ چکی اور مغفرت آ چکی, تو آگ سے آزادی اللہ تعالیٰ آخری عشرے میں دے دیتے ہیں کہ بندے اپنے گناہوں کی وجہ سے جو اپنے اوپر جہنم کی آگ کو لازم کر لیا تھا, جلا لیا تھا, تو اللہ تعالیٰ نیک اعمال اور روزے صدقات زکوٰۃ وغیرہ کو لے کر اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کر بندے کے خطا کو معاف فرما کر جہنم کی آگ سے چھٹکارا فرما دیتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جن کو بڑی بیماریاں جیسے شوگر کی بیماریاں ہیں یا اور کوئی دقت ہے, روزے نہیں رکھ پاتے ہیں, اس کا کفارہ کیسے کیا جاتا ہے, کیسے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں روزے کی فرضیت کے بارے میں بیان فرمایا ہے, وہیں پر اللہ نے یہ بھی صاف لفظوں میں بیان فرما دیا کہ اگر آپ بیمار ہیں, مسافر ہے, روزہ نہیں رکھ یاب ہو جائے تو اس کے بعد روزے کو رکھ لے, اور اگر ایسی بیماری ہے جس میں صحت یابی ممکن نہیں ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ فدیہ, روزے کا جو فدیہ ہے وہ عطا کر دیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کے ذمے سے جو فرضیت کو ساخت فرما دیں گے. تو یہ فدیہ کا مسئلہ جو ہے یہ ایک روزے پہ کس حساب سے نکالا جاتا ہے, یا آدمی مہینے بھر نہیں رکھ پایا جیسے 30 تو اس کا فدیہ کیسے نکالا جاتا ہے, کس حساب سے؟ اب یہ ہے کہ ایک دن کے روزے کے حساب سے ایک مسکین کا کھانا ہے کہ آپ 30 روزے نہیں رکھے ہیں تو 30 مسکین کا کھانا آپ کے اوپر لازم ہے, آپ اس کو ادا کر دیجئے. اچھا, بہت بڑا مسئلہ رہتا ہے ہم لوگوں میں زکوٰۃ کا, بہت سے لوگوں کو کنفیوژن رہتی ہے زکوٰۃ کیسے نکالی ہے. تو زکوٰۃ کا مستحق کون ہوتا ہے, مطلب اپنا رشتہ دار کوئی اپنا ہے کہ کون ہے, اس پہ ذرا تفصیل کرو. دیکھیے زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت تاکیداً حکم فرمایا ہے, اور زکوٰۃ کے جو مستحقین ہے اول تو رشتہ دار ہے. اگر آپ کے رشتہ دار میں کوئی غریب ہے, مسکین ہے, تو آپ کے اوپر ضروری ہے کہ پہلے آپ ان کو زکوٰۃ دیں, اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے دوہرا ثواب دیں گے. ایک تو رشتہ داری کے حق ادا کرنے کی وجہ سے, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جو زکوٰۃ ادا کیا. اب رہی بات کہ ہم رشتہ دار کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو کیا ان کو جتلا کر ہم زکوٰۃ دیں کہ ہم یہ زکوٰۃ کی رقم دے رہے ہیں؟ اس کے لیے بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو کہہ کے دیں کہ ہم آپ کو زکوٰۃ کی رقم دے رہے ہیں, بلکہ آپ اس کو یوں ہی دے سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ زکوٰۃ میں جو آپ کی اولاد ہے یا آپ کی اولاد کی اولاد ہے, ان کو نہیں دے سکتے ہیں زکوٰۃ. باقی شوہر اپنے بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے, اور اس کے بعد بھائی کو اور جو رشتہ دار ہیں قریبی ان کو دے سکتا ہے. سگے بھائی بہن ہیں اور بہن غریب ہے یا بھائی غریب ہے تو اس میں پھر کیسے ہوتا ہے؟ ہاں, اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں آپ. جی دے سکتے. اچھا, ایک مسئلہ یہ بھی ہے جیسے کسی کے پاس پراپرٹی ہے اور وہ جو 52 تولہ چاندی اور 750 گرام والا سونے کا مسئلہ ہے,
اور پراپرٹی اس کی ہے بکی نہیں ہے, تب وہ مستحق ہے دینے کا کہ نہیں؟ دیکھیے اگر وہ صاحب نصاب ہے, صاحب حیثیت ہے, ان کے پاس 87 گرام سونا ہے, یعنی 7.5 تولہ سونا ہے, 87 گرام سونا ہے, یا 52.5 تولہ چاندی ہے, یعنی 612 گرام اگر ان کے پاس چاندی ہے, تو وہ صاحب حیثیت صاحب نصاب ہے. اب ان کے اوپر زکوٰۃ ضروری ہے. اب کسی کے پاس مطلب سونا ہے, اتنا نہیں ہے سونا کہ 7.5 تولہ تک ہو, یا اتنی چاندی نہیں ہے کہ جو 52.5 تولہ تک ہو جائے, اور لیکن کچھ چاندی ہے, کچھ سونے کی شکل میں ہے, کچھ کیش کی شکل میں ہے, تو اب یہ تینوں کو اگر ہم دیکھ لیں کسی ایک کی مالیت ہو رہی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے, زکوٰۃ وہ ادا کریں گے. اور اسے تجارت کے لیے ہے, پلاٹ وغیرہ رکھا ہوا, تینوں کو اگر ہم دیکھ لیں کسی ایک کی مالیت ہو رہی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے, زکوٰۃ وہ ادا کریں گے. اور اسے تجارت کے لیے ہے, پلاٹ وغیرہ رکھا ہوا ہے, یا کوئی ایسی چیز ہے تو جو اسے منافع حاصل کریں گے تو اس کے بعد اس پہ زکوٰۃ بھی. اچھا, جیسے پلاٹ ہے وہ نہیں بکا رمضان کے پاک مہینے, بعد میں بکا, تو کیا بعد میں دیا جا سکتا ہے؟ ہاں, زکوٰۃ بعد میں بھی دے سکتے ہیں, کسی وقت بھی زکوٰۃ آپ ادا کر سکتے ہیں. ایک مسئلہ اور ہے کہ یہ میاں بیوی ہیں, دونوں الگ ہو گئے ہیں, تو باپ کو کیا فرض ہے بچوں کو دینا؟ نہیں, اپنی اولاد کو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے ہیں, اور شوہر اپنے بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں. ہاں, ان کے علاوہ جو ہے آپ بھائی ہے, بہن ہے, اس سب کو دے سکتے ہیں. تو یہ تھے راحت صاحب جنہوں نے ہم لوگ کو زکوٰۃ کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں بہت تفصیل سے بتایا. مدرسے میں ایک چھوٹے بچے دیکھ رہے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں ان کا کیا نام ہے اور کیا پڑھائی کر رہے ہیں. کیا نام ہے بتائیے آپ؟ عبدالحق. عبدالحق. یہ بتائیے رمضان کے بارے میں کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو اور آپ کے چینل کو بہت بہت مبارکباد ہو، کیونکہ آپ نے مجھ سے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے بارے میں مجھ سے پوچھا. جہاں تک میرے علم میں ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے. جس شخص نے اس مہینے کی قدر کری، یعنی کہ روزہ، نماز، قرآن کا اہتمام کیا، تو اس کی مغفرت میں کوئی شک نہیں ہے. اور جس نے اس رمضان المبارک کے مہینے کو یوں ہی غفلت میں گزار دیا، اس کی ہلاکت اور بربادی میں کوئی شک نہیں ہے. ماشاء اللہ. اور قرآن آپ کا پورا ہو گیا؟ جی ابھی باقی ہے تھوڑا. تو یہ چھوٹا سا بچہ جس نے رمضان کی فضیلت کیا ہے کتنے اچھے سے بتایا. اور بھی ایک دو بچے ہیں، ان سے آئیے بات چیت کرتے ہیں. کیا نام ہے اور کیا نام ہے آپ کا؟ محمد فیض الرحمان. یہاں کون سی پڑھائی کر رہے ہیں؟ حافظ قرآن. تو ابھی ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی ہاں مکمل ہو گیا. ابھی نہیں ہوا؟ ہو گیا مکمل. ہو گیا. کہاں کے رہنے والے ہیں؟ مدھوانی کے رہنے. مدھوانی. آپ کا کیا نام ہے؟ محمد فرحان. فرحان. آپ پڑھائی کیا کر رہے ہیں؟ حفظ ہو گیا ہمارا دوست. کہاں کے رہنے والے ہیں؟ ٹھاکر گنج. ٹھاکر گنج کے. اور آپ کا؟ محمد اطہر. محمد اطہر. کہاں کے رہنے والے ہیں؟ بہار کے. آپ کیا کر رہے ہیں پڑھائی؟ حفظ کر چکے. حفظ ہو گیا. تو یہ بتائیے رمضان کی تفصیل تھوڑی سی بتائیے ہمیں. رمضان تک بہت اچھا مہینہ ہے، بہت مقدس مہینہ ہے، اور حافظوں کے لیے خاص طور سے، کیونکہ یہاں دوبارہ سے قرآن حافظوں کے لیے ہو جاتی ہے، اس لیے بہت اچھا مہینہ ہے. چلیے، یہ کچھ بچے تھے جنہوں نے رمضان کی تفصیل بتائی، اور ہم لوگ کو بہت قاعدے سے سمجھ میں آیا کہ رمضان کے جو مہینے پاک مہینہ چل رہا ہے اس میں عبادت جتنی ہو سکے کریے. کیمرہ مین واحد کے ساتھ میں محمد شاہد خان، آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان ٹی وی.